أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پر محمد والے. عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وہ عمل الصالحات اور عمل صالح انجام دے رہے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، وہی لوگ ان تمام مخلوقات میں برتر ہیں. یعنی خداوند کریم برتری کو دو چیزوں میں منحصر کر دے رہا ہے. ایک ایمان ہونا چاہیے، دوسرا عمل صالح ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ برتری ہو، آپ سب سے افضل ہوں، تو آپ کے پاس دو سرٹیفکیٹ تو ہونا چاہیے. ایک ایمان کی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور دوسرے عمل صالح کی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور دونوں ہی امتحان آسان نہیں ہے. اسے پانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے کل اس کی شان نزول کو بیان کیا کہ راوی کہتا ہے کہ رسول اکرم کا قریب وقت تھا جانے اس دنیا سے جانے کے لیے. مولا کائنات کی آغوش میں سر تھا اور مولا کائنات سے رسول اکرم نے فرمایا، یا علی، یہ آیت تمہارے لیے اور تمہارے شیعوں کے لیے ہے، اور یہ سب کے سب کا جو ملنے کا وقت ہوگا، یہ جو ملاقات کریں گے وہ حوض کوثر ہوگی. یعنی ہم دونوں سے ملاقات ان شیعوں کی حوض کوثر کی ہوگی. عزیزان گرامی، بات ایمان کی چل رہی تھی، ایمان کی بات ہوئی. ایمان آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ مومن کون ہے. وہ عرب کے بدو جب وہ بہت زیادہ اس چیز میں آگے بڑھے تو کہا کہ ہم جو ہے ایمان لے آئے. خدا نے کہا نہیں، تم ایمان نہیں لے کر آئے، اور ابھی تمہارا ایمان کا درجہ، تم ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے. یعنی اس کا مطلب کہ ایمان کوئی الگ چیز تھی، اور آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ایمان کے لیے حب علی کی ضرورت ہے، ولایت حیدر کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور علماء نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں اس کے اوپر کہ ایمان بغیر علی کی محبت کے، ولایت حیدر کے مکمل نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ٹکڑا تھا وہ عمل الصالحات، بات ہو رہی تھی کہ اور پھر محرم کے حوالے سے بات ہوئی. عزیزان گرامی، تو عمل صالح، عمل جو ہوتے ہیں کئی طرح کا عمل ہے. ایک عمل وہ ہے جو اچھا عمل کہلاتا ہے. عمل کہتے ہیں کام کو، عمل صالح انجام دینا ہے.
اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو برا عمل ہوتا ہے. دونوں ہی عمل ہے مگر ایک اچھا عمل ہے اور ایک برا عمل ہے. عزیزان گرامی، اور اچھے عمل میں بعض اچھے عمل ہیں لیکن ظاہراً وہ اچھے ہیں لیکن اندر سے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہراً بہت اچھا آدمی ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے اور بہترین ٹوپی لگائے ہوئے ہے اور اچھا صاف ستھرا چل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ظاہراً بہت اچھا ہے، لیکن یہ عمل اس کے لیے کافی نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، عام کا زمانہ گزرا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور سوال پڑھیں محمد والے محمد پر. کبھی کبھی کپڑے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو سامان ملتا نہیں اس کے اندر. آدمی رومال تلاش کر رہا ہے، اتنی بڑی جیب ہے. ویسے مولوی کی جیب اور پیٹ بڑے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن گھبرائیے گا نہیں، جیب بڑے ہیں مگر زیادہ رہتا نہیں ہے، اور پیٹ بڑا ہے تو زیادہ کھاتے نہیں. کبھی کبھی سوچیں کہ بہت کھاتے ہوں گے ان کے لیے. یہ کوئی پنڈت تھوڑی کہ بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. اپنے بچوں کے لیے لطیفہ نقل کر دوں. ایک پنڈت جی تھے، بہت کھانا کھاتے تھے، پورے علاقے میں مشہور تھے، بھائی سب کی دعوت کرو، اس کی دعوت نہیں کرنا. تو کچھ جوان تھے، بولے بھائی دعوت تو کریں گے مگر انہیں ایسے کام میں الجھا دیں گے وہ کھا نہ پائے. کیا ترکیب سوچی ہے؟ کہا کہ انہیں پہلے خوب شربت پلا دیا جائے گا، ماٹھا پلا دیا جائے گا. جب یہ مٹھا پی لیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، تو یہ پوری وغیرہ کھا نہیں پائے گا یہ پنڈت. تو بہرحال پنڈت کی دعوت کی گئی، خوب ماٹھا کھلایا، خوب ماٹھا کھلایا. اس کے بعد پوڑی کی نوبت آئی تو 1 سے 2، 2 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 40 پوڑی چلتے جا رہی. جوان سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا فارمولہ تو خراب ہو گیا. کہا یہ اتنا کھاتے جا رہا ہے. کہا پنڈت جی آپ کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا کہ آپ کھانا زیادہ نہ کھائیں، پوڑیاں زیادہ نہ کھائیں. کہا دیکھو تم لوگوں نے اور غلط کیا ہے. کہا پہلے تم نے ڈرم میں پانی ڈال دیا ہے، اب جب تک وہ پانی میں پوری پھولے گی جب تک وہ چلتی رہے گی. پہلے یہ تھا کہ معاملہ خوش ہوتا تو ایسا حل ہو جاتا، لیکن چونکہ ابھی پانی ہے تو پانی میں وہ جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا. تو والے پنڈت نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. یہ کوئی تاریخی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک مطلب ایک مقولہ ہے، لطیفہ ہے. عزیزان گرامی، تو عمل صالح ظاہراً عام کا زمانہ ہے. ظاہراً کوئی عام بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے لیکن اسے دیکھیے اندر سے تو خراب ہوتا ہے. سیب ہے، بڑے اچھے اس پہ چسپ لگا کے اس پہ نشان لگا کے بیچتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، مگر جب کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر گندگی دکھائی دیتی ہے، خراب دکھائی دیتا ہے. یا کوئی آدمی بہت اسمارٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، آپ ظاہراً دیکھ کر اس کو بہت خوش ہوتے ہیں کہ خدا نے بنایا ہے، بڑا اچھا بنایا ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس سے 7 قدم آپ آگے بھاگ جاتے ہیں. وہ شروع کرتا ہے تو گالی گلوچ سے شروع کرتا ہے. کہا بھائی چہرہ اتنا اچھا ہے مگر اس کی بات ٹھیک نہیں ہے. حقیقت ہے نہیں، دنیا کی حقیقت ہے کہ اب ظاہراً عمل اچھا ہے، ظاہراً شکل و صورت اچھی ہے، لیکن جب بولتا ہے تو خراب کر دیتا ہے. عزیزان گرامی، تو ایسے ہی بعض عمل اچھے ہیں، ظاہراً اچھے دکھتے ہیں لیکن اسی آم اور سیب کی طرح خراب دکھائی دیتے ہیں. اب میں آپ سامنے بیان کر دوں کہ کون سے عمل اچھے ہوتے ہیں جو اوپر سے بھی اچھے ہوتے ہیں، جو گارنٹیڈ ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض کمپنیوں کا نام ہوتا ہے، کہا بھائی اگر وہاں کا سیب نکل کے آیا ہے تو کبھی خراب نہیں نکلتا. اگر فلاں جگہ کا آم ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا، میٹھا بھی ہوتا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن فلاں جگہ ایسا ہے کہ اسے دھوکہ دے دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، تو معاملہ ایسے ہی عمل کا ہے. اگر کوئی ظاہراً بہت اچھا عمل کر رہا ہو لیکن اگر اس کی کمپنی ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل اس کا ایسا ہے کہ ظاہراً اچھا ہے لیکن اندر سے خراب ہے. لیکن اگر ولایت حیدر کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو معاملہ اس کا ایسا ہے، اس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور باطن بھی اچھا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. کیونکہ
رکوع ہے، سجود ہے، اللہ اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، جو اصل ہے وہ کمی ہے، جس کی بنا پہ یہ تمام چیزیں قبول ہوتی ہیں، جس کی بنا پہ اس میں جان آتی ہے۔ میں نے کبھی جملہ نقل کیا تھا، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے سجدے پہ نشان چھپا ہوا ہے اور اس کے گھٹنوں پہ نشان ہے۔ اس طریقے سے یہ سجدے میں اتنا ملوث ہے کہ باقاعدہ پانی جب بھی آتا ہے اس کے سجدے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ روزہ رکھنے والا ہے اور یہ باقاعدہ دوسرے اعمال کرنے والا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ولایت حیدر نہیں ہے، تو عبادت، یہ جو عبادت جو بے کے ساتھ ہے وہ عادت بن جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ یعنی اگر بے کا نقطہ ہٹا دیا جائے تو عبادت عادت ہو جاتی ہے جناب اعلیٰ، ہے نہیں؟ اگر آپ کتنی بھی عبادت کریے، اگر بے کا نقطہ نہ ہو کا عادت ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، یعنی معاملہ بے کے نقطے کا ہی ٹھہرا۔ یہ تو ہم کہتے ہی ہے نا، جب تک اگر بے کا نقطہ سمجھ میں نہ آیا تو سب کچھ بیکار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی بغیر بے کے نا نقطہ تو تحت الباء، بہت اشارے میں کبھی اشارہ کی اشارے کی بات نہیں ہے، یہ تو جو محبان حیدر کرار ہیں وہاں پہ عین کہا جاتا ہے، ان سے علی سمجھ میں آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی آپ محرم کے زمانے میں کسی بچے کے سامنے لفظ عین استعمال کریے، وہ علی سمجھے گا، دوسرا کچھ نہیں سمجھے گا۔ یہاں تک کہ دوسروں کے سامنے بھی عین کا استعمال ہو تو علی ہی سمجھ میں آتا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ تو ٹرائی مار کے دیکھ سکتے ہیں، زمانہ ہے، ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کے سامنے آپ نقل کر سکتے ہیں کہ بولے بھائی عین سے کیا مراد ہے، وہ فوراً اگر محرم کا زمانہ ہے، واعظ و نصیحت میں جاتا ہے تو علی نظر، وہ زندگی بھر اسے عین سے کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے جب بھی عین کا تذکرہ ہوتا ہے علی سمجھ میں آتا۔ عزیزان گرامی، تو بغیر ولایت حیدر کے یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، یہ ٹکر پہ ٹکر مار۔ ظاہراً بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے، داڑھی بہترین رکھے ہوئے ہے، شکل و صورت اچھی ہے، لیکن جب بولتا ہے تو بدمزہ بولتا ہے، کانوں میں اچھا نہیں لگتا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کا یوٹیوب ہے، جہاں علی کا تذکرہ آتا ہے فوراً آپ رک جاتے ہیں، اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کوئی اور تذکرہ آتا ہے، اچھا نام بھی کتنا عجیب ہے، علی کہو تو مزہ آتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ اور لایا جائے تو بدمزہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور میں تو مقابلہ کہتا ہوں، مقابلہ ہی نہیں ہے، پہلی کا 10ویں والے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی مقابلے کے لیے کم سے کم وزن برابر ہو، کلاس برابر ہو، یہ سب کلاس ہی نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو عمل ایک ظاہری اچھا ہوتا ہے لیکن اندر سے خراب ہوتا ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو اندر سے بھی خوب ہے اور باہر سے بھی ہے، کہا بھائی واقعی خاندانی آدمی ہے، اسمارٹ بھی ہے، بولتا بھی اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے، کلام بھی اس کا اچھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ عمل کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں سے تذکرہ کر رہا تھا، کہا دیکھو تم جس کمیونٹی کے ہو، اگر تم جہاں بھی جاؤ گے تمہاری بات کا اثر ہوگا، تمہارے اعمال کا اثر ہوگا۔ جب تم کہیں بات کرو گے تو لوگ یہ مجبور ہو جائیں گے یہ کس خاندان کا لڑکا ہے، کیونکہ اس کا خاندان نسب پاک ہے، اس کا نسب پاک ہے، یہ پاکیزہ گھرانے کا ہے۔ پاکیزہ گھرانے کے علاوہ کوئی علی کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم فرما رہے ہیں یا علی یحبک طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے نفرت وہ کرے گا جو خبیث الولادہ ہوگا۔ دلیل آپ کے سامنے ہے، اگر ہمارے اندر محبت پائی جاتی ہے تو ہمیں اپنے والدین کو دعا دینا چاہیے کہ اتنی سختیوں میں رہ کے ولایت حیدر کی شہد ہمارے دہن میں رکھے ہوئے ہیں، ہماری گھٹی میں پلائے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی یہ روایت ہے، تو جو خبیث الولادہ ہے تو اس سے محبت نہیں کرے گا۔ شام کی مسجد ہے، ایک جوان کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے جو روایت نقل کی ہے علی سے محبت وہ کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا، جس کی ولادت پاک ہوگی، نفرت وہ کرے گا جو خبیث الولادہ ہوگا۔ دیکھو میں طاہر الولادہ ہوں
میں پاکیزہ پیدا ہوا ہوں لیکن میں علی کو نہیں چاہتا۔ تو جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں پاکیزہ ہوں اور میں علی کو نہیں چاہتا، تو جو چاہتا ہوں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، ایک جوان کھڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ نے جو روایت بیان کی ہے وہ روایت غلط ہے، دیکھو میں پاکیزہ ہوں اور میں علی سے محبت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ اسی مجمع میں ایک بوڑھا شخص کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے بیٹھ جا مردود، تجھے معلوم ہے کہ تو پاک ہے یا مجھے معلوم ہے؟ یہ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں، اس کا باپ تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ طاہر ہونا تو بتائے، تیرا باپ بتائے گا؟ عزیزان گرامی، تو یہ عمل جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور میں نے کبھی نقل کیا نہیں کیا، دوبارہ اگر ہو تو معاف فرمائیے گا کہ عمل جو ہوتا ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہیں آپ علی کی محبت کے ساتھ، یہ روزے جو کرتے ہیں علی کی محبت کے ساتھ، یہ تمام چیز علی کی محبت کے ساتھ۔ اب یہ مطلب الگ ہے کہ آپس میں اختلاف ہے، اخباری کہتے ہیں نہیں یہ پڑھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ اس میں ابھی تو جھگڑے میں نہیں پڑے، آپ تو ابھی پڑے ہوئے ہیں جز ہے کہ نہیں ہے۔ میاں علی تو روح عبادت ہے، بات جان کی ہو رہی ہے، تم جز میں پڑے ہوئے ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، تو عمل دو طرح کا ہے، ایک عمل ظاہری اچھا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ پتھر کو پتھر سے ٹکرائیے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اسی پتھر کو کسی نور سے ٹکرائیے تو کیا ہوگا؟ پتھر ٹوٹ جائے گا، نور باقی رہ جائے گا۔ تو ہمارے اندر ولایت حیدر کا نور ہے، ہماری آنکھوں میں ولایت حیدر کی روشنی ہے، ہمارے سینوں میں ولایت حیدر کے جذبات ہیں، ہماری رگوں میں ولایت حیدر کا خون ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو جب ایسے اتنا نورانی شخصیت آپ ہیں بھائی، ہم الخیر البریہ کہ آپ سب سے برتر ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، یعنی آپ کا عمل سب سے بالا عمل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے اس کے ثبوت کے لیے کہ ہمارا عمل جو ہوتا ہے وہ نورانی ہوتا ہے۔ عمل دو طرح کا ہے، ایک نورانی عمل ہے اور ایک مادی عمل ہے۔ مادی عمل کیا ہے؟ پتھر کو پتھر سے ٹکرائیے، اینٹوں کو اینٹیں ٹکرائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو نورانی عمل ہوتا ہے وہ نور کو پتھر سے ٹکرائیے، نور باقی رہ جائے گا، پتھر ٹوٹ جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے کہ امام نے قالین کے شیر کو اشارہ کیا تو وہ قالین کا شیر باہر نکل گیا، آنے کے بعد اس جادوگر کو کھا گیا جو بدتمیز جو گستاخی کر رہا تھا۔ ایک عالم دین واقع محبان حیدر کرار، اولئک ہم خیر البریہ، یعنی وہ تمہارے شیعہ وہ خیر البریہ ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ تو وہ ایک شیعہ اس واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے، اپنے زمانے کا عالم واقعے کی تحقیق کرنے کے لیے ہندوستان کا سفر کرتا ہے، اس واقعے کو چیک کرنے کے لیے آیا یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا۔ اسے کہا گیا کہ ہندوستان سے کوئی پنڈت آیا تھا، اس نے یہ معاملہ کیا ہے یا اس نے ایسا کیا تھا؟ کہا اس واقعے کو چیک کرنے کے لیے وہ چلے، کہاں سے چلے؟ ایران، میر یعنی فرندس، ان کا نام تھا میر فرندسکی، اپنے مشہور زمانے کے عالم، باعمل عالم، ولایت حیدر میں سرشار عالم۔ کہا جب وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد کریا گاؤں سے ٹہلتے ٹہلتے یہودیوں کے گاؤں میں پہنچے۔ یہودیوں نے ایک عالم دیکھا، مسلمان عالم دیکھا، اب نہیں معلوم کہ بھائی شیعہ عالم دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ لمبی داڑھی والوں کو دیکھا تھا۔ کہا بھائی موقع ہے، اس مسلمان کو پکڑ لیا جائے اور اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کر دیا جائے۔ میر فرندسکی کو پکڑ لیا، پکڑ تو ظاہراً لیا لیکن خود اپنے پھنسے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ تو یہ سب جانے کرام، یعنی ظاہراً تو بڑا مزہ آیا ہوگا، جیسے عام طور سے آج کل کے ڈیبیٹ میں لوگ ملا کو پکڑ لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ یعنی اس کے پوچھو اللہ کے بارے میں معنی نہیں پتہ اسے، اللہ کے معنی کیا ہے، مولا کے معنی کیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لے آتے ہیں۔ اور لانے کے بعد کہا ان کے ذہن ایسا نہیں کہ کوئی نیا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں بھی ایسے ملا گھومتے رہے ہیں۔ کہا یہ گھوم رہے تھے، اب لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا، کہا بھائی ایک مسلمان ملا ہے، آئیے اس کے اسلام کو تہس و نہس کیا جائے، اپنے دین کو ثابت کیا جائے۔ آنے کے بعد یہودی نے پکڑ لیا،
اچھا پھنس گئے، کہا سید کو پکڑ لیا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میر فرندس کی ہے کوئی، بھائی یہ تو بھائی اولاد رسول ہے، اسے کیا پتہ کہ ایرا گہرا نہیں ہے، کہا پکڑ لیا، کہا بتاؤ کہ آپ کی مسجدیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب یہ محبوب بھائی کو مت سمجھے کہ بار بار پینٹ کرانا پڑتا ہے، کہ آپ کی یہاں مسجد جلدی خراب ہو جاتی ہے، آپ کی عبادت گاہیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اس میں رنگ و روغن لگتا ہے، پینٹ لگتا ہے اور اسی دیکھ بھال ہوتی ہے، آپ کو ہر سال کچھ نہ کچھ کام کراتے پڑھنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہاں ایک بات اور نقل کر دوں کہ وہ لوگ جو سال میں ایک بار آتے ہیں بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ بار بار آئے، چونکہ سال میں ایک بار بہت کام دکھائی دیتا ہے، یہ پورے سال کا کام ہوتا ہے نہیں؟ آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ قبرستان میں سے لوگ جاتے ہیں، کوئی مر گیا تو پہنچے، اب جتنی مطلب آپ کی رائے ہے، جتنی ایڈوائس ہے، جتنے مشورے ہیں، اس دن وہ پورا مشورہ قبرستان میں دے دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس آتا ہے پھر مرنے کے بعد وہاں جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک سی ایڈوائس دیتے قبرستان میں، یہ ایسا ہو جانا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے تو آپ لوگ مل کر سب آئے تب ہوگا۔ میں اپنے یہاں قبرستان کی بات کر رہا ہوں، کہا وہ قبضہ ہوتے چلا جا رہا ہے، قبضہ ہوتے چلا جا رہا ہے، ایک سے ایک وہ پیسے والے لوگ آتے، کہا لیکن جہاں وہ بیچارے کو دفن کیے، دفن کرنے کے بعد وہ دفن ہو گیا، ان کی تمام مشورے دفن ہو گئے، ان کی تمام رائے دفن کی، واپس چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو پکڑ لیا، کہا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مسجدیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، آپ کی عبادت گاہیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں؟ میر نے کہا دیکھو اگر میں جواب دوں گا تو قبول کرو گے؟ کہا نہیں، آپ فرمائیے تو۔ اور ہمارے جو کلیسا ہوتے ہیں وہ سال ہا سال کھڑے رہتے ہیں، وہ بلند و بالا فلک بوس عمارتیں، ہماری عبادت گاہیں جو آسمانوں کو چومتی ہیں وہ جلدی خراب نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ باقی رہتی ہیں۔ میر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا دیکھو تمہارا جو عمل ہے وہ ظاہراً تم اپنے عمل کو اچھا عمل سمجھ رہے ہو، تمہارے عمل میں کوالٹی نہیں ہے، یعنی کوالٹی کہاں سے آتی؟ شیعہ کوالٹی کا نام ہے، کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، اگر کوانٹٹی ہوتی تو ہمارے یہاں بھی فلاں صاحب صحیح ہو جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پتہ نہیں جوانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آیا کہ نہیں آیا، اگر سمجھ میں آیا تو پھر صلوات پڑھیے۔ بھائی ہمارے کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ کہا دیکھو تمہارے عمل ظاہر اچھے ہیں، تم اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہے ہو، تمہارے عمل میں کوالٹی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پتھر کو پتھر سے لگایا جائے، اینٹ کو اینٹ سے لگایا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، دونوں پتھر ہیں، لیکن ہمارے عمل جو ہوتے ہیں وہ روحانی عمل ہوتے ہیں، ان کا ان پتھروں سے اتنا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ پتھر ہار جاتے ہیں۔ ہمارا عمل روحانی عمل ہوتا ہے، جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو ہماری دعائیں اس آسمائی سے مسجد کی چھت کو پار کر کے آسمان تک پہنچ جاتی ہے، بلندیوں پر پہنچ جاتی ہے، چونکہ ہماری دعائیں نور ہیں، اس بنا پر یہ مادی دنیا اسے برداشت نہیں کر پاتی، اور اسی بنا پر چونکہ مسجدوں میں دعائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے روحانی عمل زیادہ ہوتے ہیں، اس بنا پہ مسجدیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تمہارا عمل چونکہ معمولی عمل ہوتا ہے، تمہارا عمل اس چھت سے اوپر جا ہی نہیں پاتا، اسی بنا پہ وہ تمہارے کلیسا کھڑے رہ جاتے ہیں، ہماری مسجدیں خراب ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھا یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ حضور اب سمجھ میں آیا کوئی معمولی آدمی نہیں، اب یہ کوئی معمولی نہیں ہے بھائی، دعویٰ کر رہا ہے تاکہ تمہارا عمل، یہ تو بھائی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے کہ فوراً کچھ بھی بہانہ بنا کے بھاگ جائے۔ کہا یہ بھاگے گا کیسے؟ بھائی ان کے یہاں تو بھاگنا ہے ہی نہیں ہے، ان کے نسل میں، ان کے خون میں بھاگنا نہیں ہے، تو وہ کیسے بھاگے گا؟ اور جو بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں آپ، بہرحال آج کے زمانے میں تھوڑا بھی ڈیبیٹ ہوا بھاگ جاتے ہیں، وہ صحیح ملا پکڑ کے لاتے نہیں، اب وہ ملا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بھاگے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہا حضور آپ نے کہا کہ ہمارا عمل روحانی ہوتا ہے، آپ لوگ عمل روحانی ہوتا ہے، اور ہمارا عمل جو ہوتا ہے وہ مادی ہوتا ہے، دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میر کو جوش دلا دیا،
کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا عمل نورانی ہوتا ہے اور تمہارا عمل مادی ہوتا ہے، وہ یہیں رہ جاتا ہے، اور ہمارا عمل یہاں سے نکل کے آگے چلا جاتا ہے۔ اسی بنا پہ دیکھیے اور دلیل دعائے کمیل آپ پڑھتے ہوں گے، دعائے کمیل کے بعض فقرات ہیں، مولا فرماتے ہیں کمیل ابن زیاد سے، کہا کہ کمیل بعض تمہارے عمل ایسے ہیں جو تمہاری دعاؤں کو روک دیتے، تحبس الدعا، وہ تمہاری دعاؤں کو کیا کرتے ہیں، حبس کر دیتے ہیں۔ بعض تمہارے اعمال ایسے ہیں تنزل البلا، وہ تمہارے اوپر بلا نازل کر دیتے ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں، بعض تمہارے عمل ایسے ہیں وہ تمہارے رزق کو روک دیتے ہیں، رزق ملنے والا ہے لیکن تمہارا عمل ایسا آتا ہے وہ رزق آنے سے رک جاتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یعنی مولا کا یہ جملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا اوپر جانا یہ نشچت ہے، دعا کا جانا یقینی ہے عزیزان گرامی، ورنہ مولا کبھی نہیں کہتے کہ تمہارا عمل ایسا ہے تمہاری دعاؤں کو روک دیتا ہے، تمہارے رزق کو روک دیتا ہے، تمہارے اوپر بلا نازل کر دیتا ہے، تمہیں پستی میں ڈھکیل دیتا ہے، تمہارے اندر ذلت و ذلت آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میر نے کہا ہمارا عمل روحانی ہے۔ میر فرندس ایران میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے رہنے والے نکلے ہیں اس واقعے کی تحقیق کے لیے کہ ہندوستان جانا ہے اور جا کر پتہ کرنا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، امام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، کتاب لکھنی ہے۔ آپ سوچئے کتنی زحمت کر رہا ہے وہ اکیلا شخص۔ آج ہم لوگ کھا کے سو جاتے ہیں، اگر تھوڑی سی مشکل آئی، بارش بہت ہو رہی ہے، کون جائے گا مجلس میں؟ یہ ہے امام کا چاہنے والا، اسے کہتے ہیں ہم خیر البریہ، یہ تمام مخلوقات کے اوپر افضل ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی، تھوڑی سی بارش ہوئی، مولوی صاحب نے کہا بھائی آواز خراب ہو جائے گی، نہیں جاؤں گا، آئندہ میرا کیا ہوگا؟ تھوڑا سا معاملہ ہوا، کہا نہیں بھوک لگی ہے کھانا کھا لوں گا۔ لیکن وہ شخص اپنا، اس زمانے تو جہاز نہیں تھا، اس زمانے میں وہی گدھے گھوڑے تھے، کھچر تھے، اسی پہ لوگ چلا کرتے تھے، کہ اتنی دور محبت علی کی، ولایت حیدر کی محبت میں سرشار میر فرندس کی واقعی کی تحقیق کے لیے نکلے، مقابلہ ہو گیا۔ اب کہا کہ اچھا آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیجئے۔ میر مسکرائے، کہا ہمارا عمل روحانی ہوتا ہے، اگر میں تمہارے کنیسہ میں 2 رکعت نماز پڑھ دوں تو تمہارا کنیسہ گر جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، آپ دیکھیے ایک میر ہے، سید ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے، کہا کہ دیکھو تمہارا عمل فالتو عمل ہے، تمہارے عمل میں کوئی سچائی نہیں ہے، تم جو ٹکر مار رہے ہو، جو دیواروں کے پاس ہل رہے ہو، یہودیوں کی کیا عبادت ہے؟ وہ جاتے ہیں ہیکل سلیمانی کے پاس، وہ لمبی لمبی داڑھی رکھے ہوئے، آپ جا کے ان کی داڑھی دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ وہ داڑھی والے یہاں بھی چلے آئے ہیں۔ یعنی سب سے بڑی داڑھی رکھنے کا اگر ریکارڈ ہے تو یہودیوں کے یہاں ہے۔ میں اپنے جوانوں سے بیان کرتا ہوں، جا کر سرچ کیجئے، وہ داڑھی کو لٹ مار کے لکھتے ہیں، ایسے لپیٹ کے، اس میں اگر غور سے کیا جائے تو کہیں خواتین کی چوٹی نظر آنے لگے۔ تو جو فرمایا آپ نے، وہ ایسی داڑھی کر کے وہ دیوار ہیکل سلیمانی کے پاس ہلتے رہتے ہیں۔ بھائی ہلنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کے سامنے سر جھکانے سے کچھ ہوگا۔ وہ بھی شرط یہ ہے کہ ولایت حیدر ہونا چاہیے، کہ تمہارا عمل بیکار ہے، تم اپنے کو سب سے بڑا سمجھتے۔ اچھا یہودی بہت خطرناک قوم ہے، میں کبھی تذکرہ کروں گا، آئیے ابھی موقع نہیں، میں آپ کو، یہ بنی اسرائیل قوم ہے۔ یہودی کون لوگ ہیں؟ یہ قوم بنی اسرائیل، جس کے اوپر خدا نے کتنا کرم کیا ہے، ان کو فضیلت دی، ان پہ کرم کیا۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے عزیزان گرامی جوانوں سے مخاطب ہوں، بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اسرائیل جناب یعقوب کا نام ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، اسرائیل کیا نام ہے؟ جناب یعقوب کا نام ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو وہ فخر سے کہتے ہیں ہم یعقوب کے بیٹے ہیں، ہم سے برتر کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ ابھی بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم سے برتر کوئی نہیں ہے، نجات برتر کا سب سے برتر ہم ہیں۔ اسی بنا پہ یہودی بڑھ نہیں پائے، کیونکہ وہ شادی بھی نہیں کرتے، باہر آپس میں شادی کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی ہندوستان میں مل جائے تو اس کا DNA کرا کر اس کو اسرائیل لے کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ یعقوب کی نسل سے ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، لیکن حالات کیا تھے؟ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں ان کے حالات کیا تھے؟ آپ نے سیریل دیکھا یوسف پیغمبر علیہ السلام، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ جوانوں نے دیکھا، اس میں ایک قوم ہے، قوم قبطی، جو فرعونی قوم ہے، جو حاکم ہے، اور بنی اسرائیل کا حال کیا ہے؟
وہ چھوٹے موٹے کام کرے، کوئی جوتا سل رہا ہے، کوئی جوتے پالش لگا رہا ہے، کوئی اپنی مثال زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جو معمولی کام ہے، وہ ایک دم گھٹیا کام ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ان لوگ ایک تماشا مار کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی میں اگر ایک جملہ کہوں گا تو وہ توہین ہو جائے گی کسی کے لیے، کسی قوم کے لیے۔ کام معمولی، ہر معمولی کام کرنے والے، جب بھی کچھ ہو، کہیں چوری ہو تو کسی بنی اسرائیل کو پکڑ لیا جائے، کہا لے جاؤ، کا یہ چوری کیا ہوگا، کیونکہ بھائی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے خاندانی آدمی تو حقیقت ہے، جناب یعقوبی خاندان کا ہے، لیکن کام کرتے کرتے ان کی ذہنیت بھی گھٹیا ہو گئی ہے۔ اب خدا نے کیا کیا، ان پہ کرم فرمائی کی، خدا نے انہیں کیا کیا، بڑا بنا دیا۔ اور قرآن میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دیا، تم پہ نچھاور کی۔ یعنی خدا بار بار اپنے احسان کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے حالات کیا تھے، تم کتنے کم تھے، تمہارے حالات، تمہارا رہنا سہنا، تمہارا کوئی وجود، تمہاری کوئی وقت نہیں تھی فرعونیوں کے سامنے، قبطیوں کے سامنے، تم اتنے گڑبڑ تھے، تم اتنے چھوٹے تھے، ہم نے تم کو اتنا بڑا بنایا، اب تم بڑے بن گئے تو سرکشی کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ اسی بنا پہ جملہ کہا جاتا ہے اگر چھوٹے کو عزت دے دو تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر کسی بہت ہی پست آدمی کے ساتھ آپ بہت اچھائی کر دیں اور تھوڑا سا مالدار ہوا تو اپنے رنگ میں آ جاتا ہے، اور اگر دوسری قوم کا ہوا تو ایک آدھ پوے میں نکل جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ تم اتنے کم تھے کہ تمہارے ساتھ ہم نے ایسا کیا، لیکن جب تم سے کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، فلاں کام کرو، تو کیا ہوا، تم اپنی اوقات بھول گئے۔ خدا نے کہا یا نبی اللہ ان سے کہو کہ جمعہ میں جمع ہو، ویسے کل جمعہ ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی جمعہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کتنے ہو، آپ کی اکثریت دیکھ کے لوگ بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں، معلوم ہے 20-30 لوگ آ رہے ہیں، بولے کہ تو بہت کم لوگ ہیں، وہ ابوت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کے لوگ آتے ہیں، ہاں بھائی یہ لوگ ہیں یہاں پہ جمع ہے، اسی لیے جمعہ جمع سے لیا گیا کہ جمع ہونے کا دن ہے، سید الایام ہے، یعنی تمام ایام میں سردار ہے جمعہ۔ تو عزیزان گرامی کا جمعہ کو آ جائیے، نبی اللہ نے کہا بنی اسرائیل اللہ کا حکم ہے کہ آپ لوگ جمعہ کے دن میرے واعظ و نصیحت سنو، میری باتوں کو سنو اور اللہ کے قریب آؤ اور میری باتوں کو سنو۔ اب کچھ لوگ آئے جو بڑے تھے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ، جو قوم کے سالار تھے، سردار تھے، وہ آئے، جوانوں سے خطاب کرتا ہوں عزیزان کرام، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ دیکھیے ہمارے پاس جمعہ کو ٹائم ہے نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں رسول خدا، یعنی اللہ کا رسول کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو خدا تمہیں جمعہ کے دن دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے تاکہ واعظ و نصیحت کرو، نیک اعمال کرو۔ اب وہ اتنی قوم جہاں اتنی پستی میں تھی، جہاں دانے دانوں کو محتاج تھی، ہمیشہ ظلم کا شکار ہوتی تھی، آج اس قوم میں اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ خدا نے کہا کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، من و سلوہ تمہارے لیے ہم نے دیا، یہ تمام چیزیں ہم نے دی۔ کہا لیکن ہوا کیا، کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جمعہ میں ٹائم ہے نہیں، اگر سنیچر کو خدا سے کہو تو ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، یعنی کتنی خطرناک قوم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جب نعمتوں میں غرق ہو گئے تو ہمت بھی ختم ہو گئی۔ ان کے اندر جو غیرت ہمت تھی وہ تو پہلے سے نہیں تھی، وہ تو جناب موسیٰ خدا نے ان کو ہمت دلا کے جو ہے انہیں بڑا بنایا تھا۔ کا ایک مرتبہ لڑنے کی بات ہوئی، اس زمانے میں قوم عاد و سمود کا ذکر ملتا ہے، تو خدا نے کہا جا کے ان سے لڑو، خدا نے کہا جا کے ان سے لڑو۔ تو کچھ لوگ تیار ہوئے جو بہادر قسم کے تھے، کہا ہم لوگ چلتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک دم عام زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ تو کچھ لوگ تیار ہوئے، کہا چلیے دیکھتے ہیں۔ اب گئے پتہ کرنے کے لیے کس سے لڑنا ہے۔ اب لڑنے کی جب جگہ گئے تو دیکھا وہ بڑے بڑے آدمی، وہ لمبے لمبے آدمی جن کا خود قد جو ہے کسی کا 60 فٹ، کسی کا 70 فٹ، کسی کا 80 فٹ کا، اتنے لمبے لمبے آدمی، اور بھی بڑے بڑے آدمی گھوم رہے۔ ایک مرتبہ یہ جو 25-30 فٹ کے آدمی تھے یہ لوگ، کہا بھائی یہ تو بہت بڑے بڑے آدمی ہیں، کہا ان سے کون لڑے گا۔ موسیٰ نے کہا خدا کا حکم ہے، خدا نے کہا ہے تمہیں فتح نصیب ہوگی، خدا نے کہا تم غالب آ جاؤ گے۔ اب آپ کا ذہن کہیں اور نہ چلا جائے، معاملہ وہاں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کہا پہلے تو بھائی مولا تو ہے نہیں، اسی پہ موقع ہے،
اسی پہ چوکا لگا دیا جائے. کب پہنچے لیکن وہاں دیکھا وہ نکل کے آیا, کہا میں مرب ہوں. کہا اچھا مرب ہے, واپس ہو گئے. ہے نہیں, پہلے تو بہت بہادر بن رہے تھے لیکن جیسے ہی مرب کو دیکھا تو بڑا اچھا شعر کہا ہے سبط جعفر صاحب نے, خدا غنی کے رحمت کرے. کہا کہ شیخ بھاگ دوڑ ایسی کر رہے تھے خیبر میں, شیخ بھاگ دوڑ ایسی کر رہے تھے خیبر میں. اور کہتے ہیں کہ شیخ بھاگ دوڑ ایسی کر رہے تھے خیبر میں, اور جھنڈا لے کے جاتے تھے, بانس لے کر آتے تھے. اس کو علم نہیں کہا وہ جھنڈا لے کے جاتے تھے, بانس لے کر آتے تھے. جاتا تھا تو وہ جھنڈا, لیکن آخر میں خالی بانس بچتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر اس شعر کا مطلب تجزیہ کیا جائے, جانے کے ٹائم تو معاملہ ٹھیک تھا, اس پہ کپڑے وپڑے لگے ہوئے تھے جھنڈے کے اوپر, لیکن واپسی جب دیکھا تو اتنا اسپیڈ بھاگتے تھے کہ وہ پرچم جو ہے اپنے بانس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, خالی وہ ڈنڈا لے کر واپس ہوا کرتے تھے. فیضان گرامی, تو کہا بھائی دیکھو یہ بہت بڑے بڑے آدمی ہیں, اور آج بھی کسی جوانوں کو چیک کرنا ہے قوم عاد و سمود کا رہن سہن, جا کر یوٹیوب پہ چیک کر سکتا ہے کہ ابھی بھی وہ سیڑھیاں موجود ہیں. اس سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے آج کا انسان سیڑھی لگاتا ہے. یہ جو سیڑھیاں ہمارے پاس ہے, کا اس سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے 12 سیڑھیاں کم سے کم استعمال ہوگا جہاں تک میں دیکھتا ہوں. یعنی اس سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے 12 سیڑھی. اب جب اس قوم نے دیکھا, آج بھی وہ دیکھنے کی جگہ ہے, آپ جائیے یمن وغیرہ جو وہاں پہ موجود ہے, یعنی اتنی بڑی سیڑھی ہے کہ ہم لوگوں سے بہت بڑی, یوں کھڑے ہوں تو اوپر بھی چھت دکھائی, مطلب اوپر کا حصہ دکھائی نہیں دیتا, اور اس کے چڑھنے کے لیے سیڑھی ہے. کہا بھائی دیکھو موسیٰ یہ بہت بڑے بڑے آدمی ہیں. آخری جملہ کا دیکھو, آپ اور آپ کے خدا مل کے لڑ لو. کیا کہا, آپ اور آپ کے خدا جا کر لڑ لو, اور لڑنے کے بعد جب فتح ہو جائے گی تو ہم آگے رہیں گے وہاں پر. تو جناب موسیٰ نے کہا یہ خدا میرا کوئی واسطہ ان لوگوں سے نہیں ہے, یہ سب بہت گڑبڑ آدمی ہے. کہا اتنا انہیں کھلایا, اتنا ملا, اس کے باوجود اتنی ترقی ہوئی. بھائی اتنی بڑی قوم ہو گئی, بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن میں بار بار ہے. کہا اتنی بڑی قوم ہو گئی, کہا میں اکیلا, میں اپنے نفس کا مالک ہوں, ان سے کوئی بات نہیں کرنی. آئے واپس. خدا نے کہا اچھا, کہا نبی کا ساتھ نہیں دیا. خدا نے کہا ابھی میں بھی تمہارے اوپر عذاب نازل کروں گا. خدا نے کیا کیا, جوانوں 40 سال تک وہ جو آبادی ان کی تھی, 40 سال تک جو تاریخ میں لکھا ہے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ 30 کلومیٹر کے اندر تھی, 30 یا 40 کلومیٹر, یعنی جو شہر ان کا تھا چاروں طرف سے ملایا جائے تو 40 یا 30 کلومیٹر کا تھا. خدا نے عذاب کا نازل کیا کہ اب کوئی شہر سے باہر نکل نہیں پائے گا. یعنی خدا نے کیا کیا, اس شہر میں رکھ کے ان کو باندھ دیا کہ اب پال گھر سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. چاہے میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, خدا نہ خاصا ایسا کچھ نہیں, یہاں تو ٹرینیں موجود ہیں, لیکن وہ کوشش کرتے تھے وہاں سے نکل نہیں پاتے تھے. یعنی جب خدا اور رسول کا ساتھ نہیں دو گے تو خدا کیا کرے گا, تمہیں وہیں باندھ دے گا, اور جہاں سے آئے تو تمہیں وہیں بھیج دے گا. پھر وہی ذلت و رسوائی تمہارے پاس ہوگی. کیوں جہاد سے انکار کیا, کہا بھائی 30-40 میں اندر رہتے رہے, اور پھر کہا کہ تمہیں سایہ نہیں ملے گا, تم گھر نہیں بنا پاؤ گے, اسی کھلے آسمان میں رہنا پڑے گا. اب عذاب شروع ہو گیا, گھر نہیں ہے, بارش ہو, اپنی زبان یہاں تو بارش کا سلسلہ وہاں کم تھا, یا اپنی زبان بارش ہو رہی ہے, دھوپ نکل رہی ہے, گرمی آ رہی ہے, سردی آ رہی ہے, آپ کو رہنا ایسے ہی ہے. جب کچھ زمانہ گزر گیا, کچھ لوگ روئے, رونے کے بعد آیا رسول اللہ کچھ کر دیجئے, یا نبی اللہ کچھ کر دیجئے. پھر محبت ہے بھائی, نبی تو باپ کے برابر ہوتا ہے, باپ کی طرح ہوگا. پھر خدا محبت آئی, پھر دعا کیا, بار اللہ یہ بہت پریشان ہے, اب ان کے تو جو پرانے تھے ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے, اب کچھ تو نئے لوگ آ گئے. کہا اس کے اوپر, ان کے اوپر رحم فرما. تو خدا نے کہا اچھی بات ہے, کہا وہ بادل دے دیں گے لیکن گھر اور بنا نہیں پائیں گے. بادل دے دیا, اور بھی کھانے کے لیے من و سلوا نازل کیا. اسی دعا کے بعد کیا ہوا, من و سلوا آتا تھا, یہ سب لے کر کھاتے تھے. اور پھر کچھ زمانہ گزرا تو وہی معاملہ ہو گیا, بنی اسرائیل قوم وہی لجوج قوم. کہا ہے نبی اللہ اب یہ من و سلوا بہت ہو گئے, بار بار پکڑنا پڑتا ہے, ٹھیک نہیں. یعنی کرنا کیا ہے, جا کے پکڑنا ہے, اسے پکڑ کے بھون کے کھانا ہے. یا بعض جگہ بھنا ہوا آتا تھا. کہا دیکھو ہم یہ من و سلوا کھا کھا کے بور ہو گئے, اب ہمیں پیاز چاہیے اور کیا نام ہے لہسن چاہیے, ہم کو یہ سب کا مزہ چاہیے. سوچ رہے ہیں آپ, تو اتنی خطرناک قوم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
سامنے تمام چیزیں بیان کی کہ مطلب بہت ہی یعنی بہت ہی نیچے کی قوم تھی، خدا نے اتنا بڑا بنایا تو اپنی اوقات بھول گئے، کہا دیکھو تمہارا معاملہ ٹھیک نہیں، اب ہمیں سب وہ پیاز چاہیے، کھانا وہ دال وال چاہیے، سب کیا جب دیکھو خالی بنو سلوا چلا آ رہا۔ عزیزان گرامی، تو اتنی خطرناک قوم، اور کبھی بلا وقت زیادہ نہ ہو جائے، مجھے دیکھیے کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو یہ وہی یہودی ہے، اور ان کا بھی ٹکراؤ کس سے ہو گیا اپنی زبان میں؟ بھائی میر فردوسی سے ہو گیا ہے، یعنی اس زمانے کے ایران سے ہو گیا۔ یہ زمانے کا اسرائیل اگر ٹکراتا ہے تو ہار جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، جب اسرائیل شیعوں سے ٹکراتا ہے اسے شکست ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، تو کیا وہ اس زمانے میں وہ یہودی اسرائیل آج اسی ایران کے میر فردوسی کہا دیکھو آپ نے دعویٰ تو کیا دلیل دیجیے، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں گا، آپ کا جو لمبا سا جو کلیسا ہے وہ پورا ڈھہ جائے گا، پورا گر جائے گا۔ کہا اگر آزمانا ہے تو آزما لو۔ کہا ہم لوگ مشورہ کر لیتے ہیں، آپ کو موبائلے کا دور یاد آ رہا ہوگا۔ کہا بھائی دیکھو موبائلہ میں تو کیا یہ بولے آئیں گے چلو، یعنی موبائلہ ہوا کیوں؟ اسی لیے ہوا کہ بار بار رسول اکرم بتاتے دیکھو خدا یہ ہے، اسلام یہ، میں نبی ہوں، تب مانتے نہیں تھے۔ تو خدا نے کہا دیکھو بھائی اے میرے حبیب طٰہٰ مدثر، کہا ان سے بات مت کرو، کہا ان سے کہو کہ موبائلہ کر لیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو معاملہ تھا کہ موبائلے کا دور بھی پہلے اس زمانے میں یاد آ گیا، بھائی مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے نہیں معلوم۔ کئی لوگ جمع ہوئے کہ ہم لوگ مشورہ کر لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے، یعنی شک و شبہ ہو گیا کہ اتنا کڑک بول رہا ہے، اس کا مطلب کہ دلیل بھی ہے۔ کا کچھ لوگ بہت دیکھے ہیں مسلمان، اور ہاں مسلمانوں میں بات یاد آ گئی کہ بعض مؤذن اپنے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ میں کوشش یہ کرنا چاہیے، کسی کی اذان کے اوپر طنز نہیں ہے، کچھ بچوں کو بنانا چاہیے تاکہ وہ اچھی اذان دیں، ان کی آواز اچھی ہو، لہن میں اذان دیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اذان اچھی ہوتی ہے تو کبھی اس سے بھی لوگ قریب آتے ہیں، کبھی خطرناک لوگ اذان دیتے ہیں تو آدمی آنے والا بھی بھاگ جاتا ہے۔ یہ یہودی کا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ ایک یہودی لڑکی ہے، اسے اسلام سے محبت ہو گئی، کہا اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ بھائی مسلمان کو دیکھ کے تو کوئی اسلام لاتا نہیں، اسلام کو پڑھتا ہے تو اسلام لے کر آتا ہے۔ پھر آگے جملہ کہہ دوں، بھائی شیعوں کو دیکھ کے جلدی کوئی شیعہ ہوتا نہیں ہے، وہ مولا کائنات کو پڑھتا ہے تو شیعہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو توجہ فرمایا آپ نے، تو اسے اسلام سے بڑی محبت تھی، کہا کہ بھائی اسلام ایسا۔ اچھا باپ پریشان ہے کہ بھئی تو ہمارے یہودی لڑکی ہے، کیسے اسلام قبول کر سکتی ہے ایسا۔ اسی اسنا میں ایک قافلہ گزرا مسلمان کا، کہیں جا رہا تھا کھانے خدا کی طرف یا کہیں اپنا جا رہا قافلہ تھا، اس میں ایک بہت ہی بدی آواز والا آدمی کھڑا ہوا اذان دینے لگا۔ جب اذان دینے لگا تو باپ نے بیٹی کو اٹھایا، کہا کہ بیٹا اٹھو، کیا مسئلہ؟ کہا دیکھو ہمارے بغل میں مسلمانوں کا قافلہ آیا ہوا ہے، ان کی اذان آ رہی ہے، ان کی اذان کی آواز آ رہی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ لڑکی نے غور سے اذان کو سنا، سننے کے بعد کہا کہ اگر یہی مسلمان کی اذان ہے تو ایسے اسلام کو سلام۔ کہا مجھے اسلام ہی پسند ہے، اتنا خطرناک جس اسلام کی آواز ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، تو آواز بھی اچھی ہونا چاہیے، ورنہ جو بیچارہ قریب آ رہا ہے وہ بھاگ جائے گا۔ وہ ابھی تک اسلام سے اتنی محبت تھی کہ اسلام میں 5 ٹائم سننا پڑے گا ایسی آواز، تو ایسے اسلام کو سلام ہے، وہ چھوڑ کر چلی گا۔ پھر میرا یہودی مذہب ٹھیک ہے، کہا یہودی گئے آپس میں مشورہ، کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ کر دکھائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے عمل میں کتنا اثر ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، استاد محترم فرماتے ہیں میر فردوسی ان کے کلیسا میں گئے اور جانے کے بعد اپنی بہترین آواز سے، عارفانہ آواز سے جب اللہ اکبر کہا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا، اوپر جو کلیسا کا جو مینارہ تھا، جو اوپر کا جو ان کا حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر آ گیا۔
توجہ فرماتا ہوں جانے گرامی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا تو وہ کلیسا ٹوٹ کر نیچے آ گیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کہا اذان پوری نہ کرنا، ارے نماز کی بات تو دور، یہ اذان میں ہی گر جائے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمایا آپ نے، یعنی اذان دیا میر نے، کہا بھائی یہ کوئی والی اذان تھوڑی ہے، اپنی زبان میں کہا جائے پھٹے بانس کی طرح، کہا یہ میر فرنگسکی کی اذان ہے، کہا اذان دیا تو یہ حال ہوا۔ اس کے بعد کہا بتاؤ اب میری بات صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب اس میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، ظاہر سی بات ہے سب کے سب تو مومن ہو بھی نہیں سکتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میر گئے، ہندوستان آئے، آئیے میں پھر آپ کو مکمل کرنے بولے، حضور پھر آدھا چھوڑ کے چلے گئے، کہاں گئے؟ آئے ہندوستان آئے، وہ پنڈت اب جہاں بھی بنارس میں ہو، کہاں ہو نہیں معلوم، اس زمانے میں بنارس میں بھائی مشہور ہے، جیسے ان کا سب سے بڑا جو ہے دھرم کا جو ہے استل وہ کیا ہے؟ بنارس ہے، کہاں وہاں گئے۔ اب وہ پنڈت کا بھی عجیب ہے، کہتے تھے کہ وہ 6 مہینہ یا 3 مہینہ سوتا تھا اور 6 مہینہ جاگتا تھا۔ اب گئے تو وہ سب چھوٹے موٹے شاگرد لوگ کھڑے تھے، کہا بھائی وہ آپ سے مجھ سے ملنا ہے، کہا دیکھو ابھی وہ سویا ہے، اب وہ 6 مہینے کے بعد اٹھے گا، یعنی کہا اٹھاؤ، کہا کچھ بھی کر لیجئے آپ، وہ اٹھنے والے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جو بھی اس کا ریاض، جو بھی اس کی ریاض ہے، جو بھی اس کی وہ ہے ورزش ہے، کہا وہ اس کے اندر مشغول ہے، اب وہ 6 مہینے سے باہر آئے گا نہیں، وہ سو رہا ہے۔ تو میر نے کہا کہ نہیں، اس سے جا کر کہو، اس کے کان میں کہو سو رہا ہے، کہا ہاں سو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے ولایت حیدر کا اثر، یہ ہے شیعان حیدر کرار، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات سے برتر ہے، اے علی تیرے شیعہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں، برتر ہیں۔ کہا جا کر وہ سو رہا ہے، 6 مہینے بعد اٹھے گا، کہا جا کر اس کے کان میں کہو اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے۔ کہا حضور آپ کچھ بھی کر لیجئے، کہا میں ایران سے آیا ہوں، کہا نہیں، کہا ایران سے کہیں سے بھی آئے اٹھے گا نہیں، کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ عمل کرو۔ آواز میں اتنا روب تھا، وہ چھوٹے موٹے شاگرد دوڑے، وہ سو رہا تھا، اس کے کان میں کہا کہ حضور اللہ کا بندہ آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ کہا بول رہے تھے کہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہا کہ اللہ کا بندہ آیا ہے، کا اتنا اثر۔ تو عزیزان گرامی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا عمل ایسا ہے کہ اگر ہم صحیح سے اس کو انجام دے دیں تو یہ مسجد کیا، یہ آسمان کے آسمانوں کو چیر کر یہ اور اوپر چلی جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ آسمان سے اوپر کہاں جائے گی؟ عرش تک پہنچ جائے گی، عرش آخری حصہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کے لیے لکل شیء شرف، ہر چیز کے لیے شرف ہے۔ اولئک ہم خیر البریہ، اے علی گود میں رسول اکرم کا سر ہے، مسکرا کے رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہے۔ اور پھر بہت دوسری روایتوں میں موجود ہے کہ لکل شیء شرفن، ہر چیز کے لیے ایک شرف ہے، اور کہا جو ہے انسانوں کے لیے شرف یا سب سے بڑا شرف جو ہے شیعہ ہونا ہے، کہ ہر چیز کے لیے عزت ہے، اگر دین کی کوئی عزت ہے وہ شیعہ ہے۔ یہ رسول اکرم روایت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، دیکھو شیعہ ہونا شرف ہے، دین کی عزت کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے، اور اس طریقے دین کا کوئی ستون ہے تو وہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جملے ان کے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی سب سے بڑی کوئی مجلس ہے، کہا کہ لکل شیء مجلس، کا سب سے بڑی جو مجلس ہے وہ مجالس کیا ہے؟ مجالس الشیعہ ہے۔ ایک روایت میں کہا کہ سب سے بڑی مجلس، یعنی مجلس کا مطلب ہوتا ہے جہاں شیعہ جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے عربی میں۔ مجلس بیٹھنے کی جگہ، لکل شیء مجلس، ہر چیز کے لیے مجلس ہے، لیکن سب سے افضل کون سی ہے؟ مجالس الشیعہ، کا شیعوں کی مجلس۔ اب بیٹھکوں میں جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں اسے مجلس قرار دیا جاتا ہے، لیکن ایک خاص چیز ہے جہاں پہ مجلس کا لفظ صادق آتا ہے وہ مجالس سید الشہداء ہے، یہ تمام مجالس سے افضل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
توجہ فرمایا آپ نے، تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا جو ہے یہ شرف ہے، آپ کا بیٹھنا سب سے افضلیت کا باعث ہے عزیزان گرامی۔ اور یہ کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ایسے ہی دے دیا گیا ہے یا آپ کے اندر ایسی ہی بغیر کا، چونکہ آپ کے گلے میں ولایت حیدر کا شہد موجود ہے۔ یہ تمام فضیلتیں اسی بنا پر ہے۔ اور بتائے رسول اکرم فرماتے ہیں تاکہ دیکھو ہر چیز کے لیے، جب یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو خدا نے خلق کیا ہو یا نازل کیا ہو، مگر اس کے لیے ایک سردار کو مقرر کیا، ایک سید کو قرار دیا۔ لکل شیء سید، ہر چیز کے لیے ایک سید ہے، سردار ہے۔ رسول اکرم بیان فرماتے جاتے ہیں تاکہ دیکھو، چونکہ عمل کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے روایت نقل کر رہا ہوں۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک سید ہے۔ خدا نے کوئی چیز بنائی نہیں، خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی، مگر اس کے لیے ایک سردار کو مقرر کر دیا۔ کہا کہ دیکھو یہ جو ہے کتاب قرآن کی کتاب، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے جو بھی آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ القرآن سید القطب، قرآن کتابوں کی سردار ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ رمضان، شہر الرمضان، رمضان کا مہینہ سید الشہور، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ کہا یہ شب قدر، یہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز کے لیے ایک سردار ہے۔ کہا اس طریقے سے کہا دیکھو قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس طریقے سے کہا کہ دیکھو ہر آدمی کے لیے ایک عمل ہوتا ہے، ہر آدمی کے لیے ایک عمل ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے عمل کے لیے بھی سردار ہوتا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جان گرامی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ کہا کبھی کسی آدمی کے لیے ایک عمل ہوتا ہے، ہر اس عمل کے لیے ایک سردار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سن لو حبی وحب علی ابن ابی طالب، میری محبت اور علی ابن ابی طالب کی محبت سید الاعمال، تمام اعمال کی سردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمایا آپ نے، ہر چیز کے لیے سید ہے۔ کتاب قرآن کتابوں کے سردار، اور جو ہے رمضان مہینوں کا سردار، جبرائیل ملائکہ کا سردار، اور اس کے بعد پھر اور بھی روایتیں آگے بڑھتی ہے۔ کہا میں مرسلین کا سردار، علی اوصیاء کا سردار، حسنین جوانوں کے سردار، اور اس کے بعد کا سنو ہر عمل کے لیے سردار ہے۔ بعض روایت کا حصہ چھوٹ رہا تھا، میں دوبارہ نقل کروں۔ کہا چونکہ سرداروں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کہا کہ جو میری محبت اور علی ابن ابی طالب کی محبت یہ تمام عمل کی سردار ہے۔ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے والا بھی سردار ہے اور سننے والے بھی سردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو جو فرمایا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ فیضان گرامی، اتنا مرتبہ مولا کائنات، تبھی تذکرہ کروں گا اتنی آسانی سے نہیں۔ میں نے کہا جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا بڑا آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اتنا آپ کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے، اتنا آپ کو کشٹ اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے مومنوں کا درجہ بڑھتا ہے ایسے ایسے ان کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، محرم کی آج پہلی تاریخ ہے۔ آپ نے جملہ سنا کہ جیسے جیسے مومنوں کے درجات بلند ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کے اوپر ان کے امتحان بلند ہوتے ہیں۔ کبھی مصیبت کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بلاؤں کو نازل کر کے امتحان لیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہرحال ہم جمع ہیں، چونکہ بھئی احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ تو ہوتا نہیں ہے۔ امام نے انسانیت کو بچایا ہے تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کے غم میں غم منایا جائے، ان کی خوشی میں خوشی منایا جائے۔ آج ہم اپنے آقا کے غم کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں بہت سارے ایسے بزرگ موجود ہیں
جو ایک زمانے میں بہت زیادہ امام کا غم منایا کرتے تھے، مجالسیں برپا کیا کرتے تھے اور پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا امتحان کا دور آ جاتا ہے، کبھی ایسا زمانہ پلٹتا ہے کہ آدمی کے پاس اب امام حسین کی مجلس برپا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ہاں جلوس نکلتا تھا، آپ کے ہاں ہماری نکلتی تھی، لیکن ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ابھی وہ آدمی بیچارہ جو بہت سارے جلوس کرتا تھا، بہت سارے پروگرام کرتا تھا، لیکن حالات ایک کروڑ بدلی ہے، امتحان میں پڑ گیا ہے۔ اب اس کے بعد ان جلوسوں کو نکالنے کے لیے، ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیے، بہت سارے نوابین کے حالات ایسے بیان کیے گئے ہیں، چاہے وہ لکھنؤ ہو یا لکھنؤ کے نوابوں کی بات ہو کہ بعض ایسے بیچارے لکھنؤ میں نواب تھے، لیکن ایک دور ایسا آیا جہاں وہ شیرمال بانٹا کرتے تھے، جہاں وہ اچھے تبرک بانٹا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا کہ مجلس کے بعد وہ صرف پانی بانٹ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیز و تاریخ میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جو بھی محبان حیدر کرار ہیں، جو بھی مولا حسین سے محبت کرتے ہیں، کہا مولا ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی ہے آپ کے لیے حاضر ہے، چاہے ہمارے پاس ہو یا نہ ہو تب بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک گھرانہ ایسا تاریخ میں بیان ہوا ہے، ایک گھر ایسا ہے کہ بیچارے وہ عشر کیا کرتے تھے، وہ مجالسیں برپا کیا کرتے تھے، لیکن جب محرم قریب آیا اب ان کے پاس مجلس کو کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مجلس برپا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بھائی فاقے گھر میں چل رہے ہیں، کھانے کے لیے مشکل آ رہی ہے۔ اب محرم قریب آ گیا ہے، اب جو گھر کا سردار ہے، اب جو گھر کا مالک ہے، وہ منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا، ارے اتنے پریشان کیوں نظر آتے ہو؟ تمہارے چہرے پہ یہ اتنی انکساری کیوں ہے؟ تم اتنے ٹوٹے ہوئے کیوں نظر آتے ہو؟ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو میں ہر سال امام کی مجلس برپا کیا کرتا تھا، لیکن اب دور ایسا گیا ہے کہ اب ہمارے کھانے پینے کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، ہمارے یہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے، اب ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، محبت دیکھیے اس شخص کی، مولا کو کتنا چاہتا ہے، اور اس سے زیادہ آپ اس شریک حیات کو دیکھیے، وہ جملہ کہتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس سب کچھ کہاں ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس ایک دولت اور ہے، ہمارے پاس ایک دولت اور ہے جس میں ہم دونوں ہی شریک ہیں، ہم اس دولت کو بیچ کر امام کا غم منائیں گے۔ باپ نے کہا کہ کیا مسئلہ، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہا کہ ہمارا بیٹا جو ابھی جوان ہوا ہے، کہا اسے لے جا کر بیچ دیتے ہیں اور اپنے آقا کا غم مناتے ہیں۔ ارے اپنے آقا کے غم کے سامنے ہمارے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، ان میاں بیوی نے یہ کام سوچا اور آنے کے بعد بیٹے سے تذکرہ کیا، اور علماء بیان کرتے ہیں، کہا کہ لڑکے کو چونکہ لڑکا تھا، اب میں یہ کہہ دینا میرے لیے آسان ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں اگر ہمارے بچوں کو بخار چڑھ جاتا ہے تو رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی ہے، رات بھر باپ جاگتا رہتا ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے محبت حسین، اب یہ جوان بیٹا ہے، شاید 15-18 سال کا رہا ہوگا، کا ایک جوان بچے کو ایک مرتبہ علماء بیان کرتے ہیں تاکہ بچے کو بھیجیں گے، اگر بیچنے کے لیے بازار گئے تو کوئی سمجھ جائے گا کہ یہ بھائی کوئی معمولی گھر کا تو نہیں ہے، یہ کوئی اچھے گھرانے کا لڑکا ہے، کہا اس کے بال کو اتار دیا جائے، اس کے سر کو جو ہے بال کو، اس کے سر سے بال کو ہٹا دیا جائے اور اسے غلاموں والی شکل دی جائے۔ ہاں عزیزان گرامی، غلام بنا کر باپ بازار میں گیا ہے، اور بازار میں جانے کے بعد اب بازار میں غلاموں کے بازار میں کھڑا ہے، لوگ غلام خرید رہے ہیں اور یہ بیچارہ صبح سے کھڑا ہوا ہے اور شام ہو گئی ہے، اب یہ مایوس ہو گیا، لگتا ہے اب یہ غلام بھی نہ بکے گا تو میں اپنے آقا کی مجلس کیسے برپا کروں گا۔ ہاں عزیزو، اپنے لگتے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو لے گیا ہے۔ کبھی جو صاحبان اولاد ہیں وہ سوچے ارے اولاد کو بیچنا، ایک مرتبہ آپ کی اولاد کسی حادثے میں گزر جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اب سوچئے کتنی محبت امام حسین سے ہے، اپنے جوان لال کو لے کر آیا ہے، غلام بنا کر آیا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب شام آنے لگی، یہ مایوس ہونے لگا، کہا شام جیسے ہی آ گئی تھی، آنے والی تھی، کہا
ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے ارے تم نے اس کو بیچا نہیں ہے؟ کہا نہیں میں اسے بیچ نہیں پایا ہوں، کیا تم اسے خریدو گے؟ کہا ہاں میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی اس باپ سے پوچھئے کتنے مضبوط ہو کر یہ جملہ کہا ہوگا کہ ہاں میں اس غلام کو بیچنے جا رہا ہوں، ارے یہ اس کا بیٹا ہے لیکن محبت حسین ایسی ہے۔ کہا ہاں میں اس غلام کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ ارے جتنا ہو دے دو، میں تو بس حسین کا غم منانا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی آنے والے نے اشرفی کی تھیلی نکالی، ایک تھیلی اس کے حوالے کیا، وہ تھیلی لے کر جانے لگا۔ کہا نہیں ایک تھیلی اور پکڑ لو، اس سے شاید تمہارا معاملہ حل ہو جائے۔ ہاں عزیزان گرامی یہ جوان کو لے کر یہ مالک لے کر چلا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر جا رہا تھا۔ اب سوچئے کہ جوان بیٹا ہے، اپنے باپ کی دیکھ رہا ہے، باپ آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ اب بچہ آہستہ آہستہ رونا شروع کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس کی سسکیوں کو وہ گھوڑ سوار محسوس کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں جوان ارے تجھے بیچ دیا، اب رونے کی بات کیا ہے؟ اب تو روتا کیوں ہے؟ ایک مرتبہ بچہ بھی دیکھیے خاندانی آدمی ہے، یہ محبت حسین کا نتیجہ ہے۔ ایک مرتبہ جملہ کہتا ہے، کہا دیکھو میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے بیچ دیا ہے، کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ یہ میرا بہترین آقا تھا، یہ میرا بہترین مالک تھا۔ اس بیٹے کو دیکھیے، وہ نہیں کہتا ہے کہ یہ جانے والا میرا باپ تھا، یہ جانے والا میرا پدر تھا، کہا یہ میرا باپ نہیں، یہ میرا اچھا مالک تھا، میں سے اچھا برتاؤ کرتا تھا، کہا میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ گھوڑ سوار کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارا مالک نہیں ہے، وہ تمہارا آقا نہیں ہے، ارے وہ تمہارا باپ ہے جو تمہیں بیچ کر جا رہا ہے، جاؤ جاؤ اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ بیٹا کہتا ہے نہیں میں اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتا، اگر میں چلا گیا تو میرا باپ یہ کہے گا ارے تم بھاگ کر چلے آئے۔ میں جملہ کہتا ہوں کہ جانے گرامی اگر یہ چلا جائے تو ایسا نہ ہو جائے کہ حسین کی محبت میں کمی آ جائے گی۔ یہ بیٹے کو اتنا پتا ہے باپ کی عزت کی لاج، باپ کی لاج رکھنا ہے کہ حسین کی محبت میں بیچا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑ سوار کہتا ہے کہا نہیں تم واپس چلے جاؤ اور یہ کچھ پیسے لے لو اور اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، کہا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ بیٹا انکار کرتا ہے اور گھوڑ سوار اصرار کرتا ہے کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے کہا اے بیٹے تو یہ بات سن لے، کہا جس کے لیے وہ بیچ کر گیا ہے، جس بنا پر تجھے بیچ کر گیا ہے، جس حسین کے لیے بیچ کر گیا ہے، ارے میں وہی حسین ہوں، تجھے واپس کر رہا ہوں۔ جا کر اپنے بابا سے کہہ دو کہ دیکھو جس بیٹے کو تم نے بیچا تھا وہ کوئی اور خریدار نہیں تھا، ارے وہ حسین خریدار تھا، اور جس نے تم نے نیت کی تھی اب وہ تمہاری نیت قبول ہو گئی۔ تمہارے اخلاص کی تعریف کرتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ قصص سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما، بار الہ جہاں شیان رہ قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی بات فرما، بار الہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔